بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ زکوٰۃ کے مسائل چل رہے ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے اس موقع پر حروف تہجی سین اور شین سے متعلق چند مسائل آپ کی خدمت میں رکھے جائیں گے، اور یہ درس بھی بہت ہی مختصر ہوگا۔ سین کے سلسلے میں حروف تہجی سین سے شروع ہونے والا مسئلہ ایک یہ ہے کہ سال پورا ہونے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ آخر یہ سال پورا ہونا کسے کہا جاتا ہے اور یہ کیسے ہوگا؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب کسی آدمی کے پاس اتنا روپیہ پیسہ آ جائے یا اتنا مال تجارت آ جائے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہو، جسے نصاب کے بقدر کہتے ہیں، تو جب وہ روپیہ پیسہ آ جائے گا، چاہے وہ سال کے کسی بھی مہینے میں آ جائے یا کوئی بھی تاریخ میں آئے، چاند کی تاریخ سے حساب کر کے جب اس کے پاس نصاب کے بقدر روپیہ یا مال تجارت ہو تو اس سے برابر ایک سال گزرنے پر سال گزرنا کہا جاتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ رمضان ہو یا شعبان ہو یا رجب ہو، کسی مہینے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثلا اگر کسی آدمی نے تجارت شروع کی اور اتفاقاً وہ مہینہ ربیع الاول کا تھا اور تجارت کا اس کے پاس اتنا سامان ہے کہ اس پورے سامان پر نصاب مکمل ہو جاتا ہے، تو یہ سال یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ پھر اگلے سال جب ربیع الاول کا مہینہ یا وہ تاریخ آئے گی تو اس کا سال مکمل ہو جائے گا، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو سال گزرنا اسے کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی سال مکمل ہو گیا تو اس وقت وہ دیکھے کہ اس کے پاس کتنا تجارت کا مال ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پچھلے سال جس وقت اس نے تجارت شروع کی اتنے ہی مال پر زکوٰۃ فرض ہو۔ اب جو موجودہ اس کے پاس اسٹاک موجود ہے یا جتنا مال ہے، اس پورے مال کی فروخت کی قیمت لگائی جائے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر جو ہے اس وقت مال اس کے پاس زیادہ موجود ہو تو زیادہ پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اگر کم موجود ہو یعنی جتنا شروع میں تھا اتنا نہیں ہے، اب تھوڑا بہت مال کم ہو گیا ہے اور آ رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، لیکن جس دن حساب کر رہے ہیں اس دن جتنا مال ہے اس پورے مال کی جو قیمت فروخت ہے، بیچنے پر جتنا پیسہ آئے گا اس قیمت فروخت پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ہم سے یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ عموماً ہم سال گزرنا رمضان ہی کو سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ حساب جو ہے سال گزرنے کا اسی وقت بنے گا جس وقت اس مال پر سال مکمل ہو جائے گا، وہیں پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب ادا کرنے میں یہ گنجائش رہتی ہے کہ تھوڑے دنوں کے بعد ادا کریں، یا اگر رمضان بالکل قریب رہے تو رمضان میں ادا کر لیں، لیکن کوشش اسی بات کی کرنی چاہیے کہ جیسے ہی زکوٰۃ فرض ہو جائے جلد سے جلد اس کو ادا کریں، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ملک الموت کبھی بھی آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ ہے حروف تہجی سین ہی سے ساس یا سسر کو زکوٰۃ دینا۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ تو صاحب نصاب ہے اور اس کے پاس زکوٰۃ نکلتی ہے، لیکن اس کے سسر یا اس کی ساس ضرورت مند ہیں، غریب ہیں، تو انہیں یقیناً زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہاں پر یہ دھیان رہے کہ اس آدمی کی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس کی بیوی کی، جو کہ اس کے جو ہے ماں باپ ہوتے ہیں، یہ شخص کے ساس سسر، تو لہذا اس کی بیوی کی جو زکوٰۃ ہے وہ نہیں دی جا سکتی۔ اس بارے میں نہایت احتیاط ضروری ہے۔ اسی طرح پر اگر بیوی کی زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہے تو وہ اپنے ساس سسر کو یعنی شوہر کے ماں باپ کو، اگر وہ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، تو دے سکتی ہے۔ ساس سسر جس کے ہیں وہ تو دے سکتے ہیں، لیکن جو ان کے شوہر یا ان کی بیوی کے ماں باپ ہوتے ہیں تو شوہر کی زکوٰۃ ان کے ماں باپ کو، بیوی کی زکوٰۃ اس کے ماں باپ کو نہیں دی جا سکتی۔ اس بارے میں بھی وضاحت بے حد ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک اہم مسئلہ ہے، حروف تہجی سین سے رہتا ہے، وہ ہے سوتیلی ماں کو زکوٰۃ دینا۔ حقیقی ماں کو، حقیقی والد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، لیکن سوتیلی ماں کو یا سوتیلے والد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مرد ایسا ہے کہ ان کی ایک حقیقی والدہ تھی، وہ وفات پا گئی، اب سوتیلی والدہ ہیں اور وہ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یا حقیقی والدہ بھی باحیات ہیں اور سوتیلی والدہ بھی ہیں، تو حقیقی والدہ کو تو دے نہیں سکتا وہ، لیکن سوتیلی والدہ کو زکوٰۃ
دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہاں پر ایک دھیان یہ بھی رکھنا ضروری ہے کہ وہ سوتیلی والدہ اگر ان کے پاس ہی رہتی ہیں، خود اپنے تحت رہتی ہیں یا ان کا گزر بسر انہی کے ساتھ ہو رہا ہے، تو ان کو جو ہے بالراست ان کی اپنی ضروریات کے لیے تو دے سکتے ہیں۔ مثلا یہ کہ ان کو کپڑے، کسی نے جو ہے اپنی سوتیلی والدہ کو کپڑے بنا دیے ہیں جو صرف ان کی ضرورت ہے، یا اسی طرح پر جو ہے ان کے ہاتھ میں کچھ رقم دے دی جو خود وہ استعمال کریں گی۔ ایسا نہیں کہ جو ہے ان کو ایسی چیز لا کر دیں کہ وہ سب مل کر کھا رہے ہیں، تو اس کے اندر شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے ایک اہم مسئلہ ہے سود کی رقم پر زکوٰۃ۔ سود جس کو انگریزی میں انٹرسٹ کہا جاتا ہے، اس کا لینا حرام ہے، دینا بھی ناجائز ہے، لیکن سود لینا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ جیسا فرمایا ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے کچھ رقم بینک وغیرہ میں رکھائی تھی جس کا جو ہے اسے سود ملا ہے، تو کیا وہ سود کی جو رقم اس کے پاس موجود ہے کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ سود کی رقم کے ہم مالک ہی نہیں ہیں، اس پر زکوٰۃ ہونے کا کوئی سوال نہیں رہے گا، بلکہ سود کی جو بھی رقم آئی ہے اس پوری رقم کو اس کے مالک کو لوٹانا چاہیے۔ اب چونکہ بینک مالک نہیں رہتا، اس کو لوٹانے کا کوئی تصوریہ نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں کسی بھی دوسرے غریب آدمی کو، ضرورت مند آدمی کو بلا نیت ثواب دے دینا ہے۔ اس سود کی رقم کو اپنے پاس رکھ کر اس کے بارے میں زکوٰۃ وغیرہ کا کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اور ایک مسئلہ ہے سید کو زکوٰۃ دینے کے تعلق سے۔ سید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خاندان ہوتا ہے۔ حقیقی صورتحال تو یہ ہے کہ سید کو مال زکوٰۃ سے مدد نہیں کی جانی چاہیے، کیونکہ زکوٰۃ مال کا میل قرار دیا گیا ہے۔ یہی اصل مسئلہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن ایک ایسے ملک میں جیسا کہ ہمارا یہ ملک ہے، یہاں پر بیت المال کا نظام نہیں ہے، اور یہاں سید کے لیے جو مال غنیمت یا اس کا خمس کا جو حصہ ہے اس کا کوئی یہاں پر جو ہے کوئی شکل نہیں ہے۔ اسی حالات میں، اسی مجبوری کے پیش نظر فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ ہمارے ملک میں جو ایسے سید ہیں جو نہایت ضرورت مند ہیں، غریب ہیں، اور ان کو کوئی دوسرے نفل ذرائع سے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اور یہاں تک کہ وہ بہت زیادہ محتاج ہیں، تو ایسے سید کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک جو ہے ہنگامی صورتحال ہے، بدرجہ مجبوری یہ صورتحال ہے۔ ہاں اگر سید کو دوسرے ذرائع سے کچھ نہ کچھ وصول ہو رہا ہے، مل رہا ہے، تو ان کو جو ہے زکوٰۃ کی رقم نہیں لینی چاہیے۔ ہاں اگر وہ مجبور اور بے بس ہیں تو لے سکتے ہیں، اور دینے والے بھی دے سکتے ہیں، ادائیگی جائز ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر سید کو زکوٰۃ دینے کی نوبت آ رہی ہے، تب سب سے پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ اگر دیکھا جائے کہ شوہر سید ہے لیکن بیوی سید نہیں ہے، تو بیوی کے ہاتھ کو دے دیں، بہت ہی آسانی کے ساتھ معاملہ حل ہو جائے گا، کسی قسم کا کوئی شبہ بھی نہیں رہے گا۔ اسی طرح اگر بیوی سید ہے، شوہر سید نہیں ہے، تو شوہر کے ہاتھ کو دے دیے جائیں۔ مسئلہ یہاں ہوتا ہے کہ دونوں کے دونوں سید ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کے بچے بھی سید ہوں گے۔ ایسی صورت میں تھوڑا سا پیچیدگی ہوتی ہے، تو پھر وہ بدرجہ مجبوری جو مسئلہ ہے کہ موجودہ حالات میں اس ملک میں، یعنی ہمارے ملک بھارت میں، سید کو زکوٰۃ دینے کی اجازت ہے، اس شرط پر کہ انہیں دوسرے ذرائع سے کوئی امداد وغیرہ نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے بعد حروف تہجی شین سے شروع ہونے والے کچھ مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ شادی کے لیے رقم جمع کی گئی ہے، کیا اس پر زکوٰۃ فرض ہے؟ یقیناً زکوٰۃ فرض ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ شادی کے لیے جو رقم جمع کرنا ہے وہ ضروریات اصلیہ یا حاجت اصلیہ میں شامل نہیں ہے۔ شادی کے لیے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکی پر کوئی ذمہ داری دی ہی نہیں ہے۔ مرد پر اگرچہ کہ ولیمے وغیرہ کی ذمہ داری ہے، لیکن وہ بھی اتنی مختصر ہے کہ مختصر حالت میں جو ہے اپنی حیثیت کے مطابق وہ کر لے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے شادی شدہ زندگی گزارنے سے پہلے ہی شادی کی تیاری کے لیے دونوں طرف کے خاندان، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، بہت سارا روپیہ پیسہ جمع کرتے ہیں، اتنا جمع کرتے ہیں کہ جو ہمارے تصورات سے باہر ہے، اور اس جمع کر کے رقم کو رکھا جاتا ہے، اور سوال بھی کیا جاتا ہے کیا بیٹی کی شادی کے لیے ہم نے جو 1 کروڑ روپے رکھے ہیں، کیا اس پر زکوٰۃ فرض ہے؟ اس طرح کے سوال اس ناچیز کے سامنے آئے ہیں۔ تو بھائیوں، شادی کے لیے اتنی بڑی رقم جمع کرنا اور شادی کے لیے اتنا بڑا صرف کرنا، اس کی کوئی گنجائش شریعت میں نہیں ہے۔
تاہم اگر کسی نے کچھ بھی رقم جمع کر کے رکھی ہوئی ہو اور اس پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ فرض ہے. کئی سال گزر جائیں تو جتنے سال گزریں گے ہر سال اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اسی طرح پر جو ہے اور ایک مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ شوہر اور بیوی کا نصاب الگ الگ شمار ہوگا. دیکھیے سونا چاندی بیوی کے پاس عام طور پر رہتا ہے اور روپیہ پیسہ ہمارے ماحول کے مطابق عام طور پر شوہر کے پاس رہتا ہے. تو جب زکوٰۃ کا حساب کیا جائے تو شوہر کے مال کا الگ حساب کیا جائے, بیوی کے مال کا الگ حساب کیا جائے. یہ اس طور لیے بھی خاص طور پر ضروری ہے کہ قرض کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے اتنا سونا ہے, مثال کے طور پر 10 تولے سونا ہے, لیکن جو ایک 5 لاکھ روپے قرض ہے, اب کیا کیا جائے؟ تو جواب یہ ہے کہ قرض عموماً ہمارے ماحول کے اعتبار سے مرد کے اوپر رہتا ہے. تو مرد کے اوپر قرض ہونے کی وجہ سے بیوی کے سونے کی زکوٰۃ معاف نہیں ہوگی. بیوی کا حساب بالکل الگ کیا جائے گا. ان کے پاس جو 10 تولہ سونا ہے اس کی زکوٰۃ ان پر فرض ہوگی. اور جو شوہر کے اوپر جو 5 لاکھ کا قرض ہے اس 5 لاکھ کے قرض کا معاملہ ان کی زکوٰۃ سے متعلق ہوگا. اگر ان کے پاس ایک 20 لاکھ روپے ہیں اور 5 لاکھ روپے وہ مقروض ہیں تو 5 لاکھ 20 لاکھ میں سے منہا ہوں گے, بقیہ 15 پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اگر مان لیجیے ان کے پاس کچھ بھی نقد رقم نہیں ہے, صرف ان کے اوپر قرضہ ہی ہے, تو وہ قرضہ تو ان کے اوپر ہی رہے گا, لیکن بیوی پر اس کے زیورات کی زکوٰۃ یعنی سونے کی زکوٰۃ فرض ہوگی. یہ صراحت بہت ضروری سمجھی گئی تھی, اس لیے پیش کی گئی ہے. اس کے بعد آگے ایک مسئلہ ہے کہ شوہر کو بیوی زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جائز نہیں ہے, کیونکہ بیوی اور شوہر دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. جس طرح والدین کو اور اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی, اسی طرح بیوی اپنے شوہر کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتی. ہاں اگر بیوی کسی کے مالدار ہے اور شوہر غریب ہے تو کوئی بھی دوسرا آدمی اس کے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتا ہے. بیوی کے مالدار ہونے سے شوہر کو جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے اگر وہ ضرورت مند ہے تو. اسی طرح پر ایک اور مسئلہ ہے شوہر کی دوسری بیوی کی اولاد کو زکوٰۃ دینا. مثال کے طور پر ایک آدمی کی 2 بیویاں ہیں, ایک بیوی رئیس ہے, مالدار ہے, وہ زکوٰۃ دینا چاہتی ہے اپنے سوکن کے بچوں کو, جو شوہر کی دوسری بیوی کے بچے ہیں اور وہ ضرورت مند ہیں, تو یقیناً دے سکتی ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس کی وہ حقیقی اولاد نہیں ہے, سوتیلی اولاد شمار ہوتی ہے, تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور آخری مسئلہ حروف تہجی شین کا آج ذکر کیا جا رہا ہے شیئرز پر زکوٰۃ کے تعلق سے. اسٹاک ایکسچینج کے بہت سارے سوال سامنے آئے ہیں کہ شیئر پر کیا زکوٰۃ فرض ہے, اور فرض ہے تو کتنے شیئر پر زکوٰۃ فرض ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی شیئر خریدے ہیں اگر وہ نصاب کے بقدر پہنچ جاتے ہیں, ظاہر سی بات ہے اگر شیئر کسی نے جو ہے 1 لاکھ کے خریدے ہیں, 2 لاکھ کے, 3 لاکھ کے خریدے ہیں, تو جو ہے شیئرز پر زکوٰۃ ان کے فرض ہو جاتی ہے سال گزرنے کے بعد. اگر پہلے سے ان کا نصاب ایسا ہے جس پر سال گزر چکا ہے تو یہ شیئرز جتنے موجود ہیں اور اس کا جو موجودہ ویلیو ہے اس ویلیو پر زکوٰۃ فرض ہے. مثال کے طور پر کسی نے شیئر خریدے تھے آج سے 6 مہینے پہلے اور وہ 1 لاکھ کے خریدے تھے, اب اس کا ویلیو جو ہے بڑھ کر جو ہے 4 لاکھ ہو چکا ہے, اور تو 4 لاکھ پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اگر سال گزرنے سے پہلے دوسرے نصاب پر سال گزر جائے تو یہ بھی اسی کے اندر شامل ہو جائے گا. اگر جو ہے کوئی اور نصاب ہے ہی نہیں, بس یہی نصاب ہمارے پاس موجود ہے, تو پھر یہ نصاب پورا ہو جانے کے بعد موجودہ جو شیئر کی ویلیو ہے اس ویلیو پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اگر جو ہے ویلیو گھٹ جائے تو وہ کم ویلیو پر ہی زکوٰۃ فرض ہوگی. تو اس کا شیئر بھی گویا کہ مال تجارت ہے. شیئر کے بارے میں ایک چیز واضح کرنا ضروری ہے کہ شیئر خریدتے وقت میں اس بات کا دھیان بے حد ضروری ہے کہ باضابطہ وہ کمپنی کا شیئر ہو, صرف فرضی نہ ہو, ایک چیز. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ حلال شیئر ہو, بینک کا یا شراب کا یا سود وغیرہ ایسی چیزوں کے شیئر نہ ہوں, حلال شیئر ہوں تو خریدے جا سکتے ہیں. اس کی مختلف تفصیلات ہیں, اس کے شرائط ہیں, وہ جو ہے کسی موقع پر آپ کی خدمت میں اگر مناسب ہو تو رکھے جائیں گے. خلاصہ یہ ہے کہ شیئر کا جو اصل سرمایہ ہے وہ اور جو نفع اس کا آ رہا ہے وہ سب کا سب جو موجودہ ویلیو ہے اس ویلیو پر زکوٰۃ فرض ہے. تو یہ چند مسائل آج کے موقع پر آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طور پر سمجھنے اور اس کے مطابق ہر مالدار کو, رئیس کو اپنی زکوٰۃ صحیح حساب سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک درخواست یہ ہے کہ جن حضرات نے پچھلے ویڈیو نہیں دیکھے ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کے ذہن میں جو آنے والا سوال ہے وہ سوال بھی آپ کا مکمل ہو جائے. کمنٹ میں ایک سوال آیا تھا, اس کا بھی جواب دینا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں. سوال یہ آیا تھا کہ کیا ڈاکٹر کی فیس ڈائریکٹ زکوٰۃ ایک غریب کی جو ہے علاج کے سلسلے میں, غریب کے علاج کے سلسلے میں ڈاکٹر کو ڈائریکٹ فیس دی جا سکتی ہے کیا؟ تو اس سوال کا یہی مفہوم میں نے سمجھا ہے. تو ڈائریکٹ اگر ہم ڈاکٹر کو فیس ادا کر دیں گے غریب کے ہاتھ میں دیے بنا یا غریب کے وکیل کے ہاتھ میں دیے بنا,
تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ شکل ہو سکتی ہے کہ ہم غریب کو یہ کہہ دیں کہ بھائی ہم جو ہے آپ کی فیس ادا کر دیں گے، لیکن آپ کسی کو اپنا وکیل بنا دیں جس کے پاس فون پے یا گوگل پے ہے، یا ڈاکٹر کا ہی دواخانے کا ہی کوئی عملہ ہے، وہ جو اس غریب کا وکیل بن جائے، پھر جو ہے آپ ڈائریکٹ اس غریب کے وکیل کو زکوٰۃ ادا کر دیں تو وہ جو ہے فیس میں جمع کر دے گا، تو یہ صورت اور شکل جائز ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔